اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك صلوات محمد عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الحاربين مبير الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ما شاء الله خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المجتمع تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت لي مصائب الليل والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا ما بعد فقد قال الله الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد. آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علماء صلحاء شہداء مراجع نظام ذاکرین واعظین شعراء خطبہ
جس طرح سے خدمت کی مکتب اہل بیت ہمارے درمیان نہیں ہے، بالخاص ہمیں شہید حسینی کی مفتی حسین صاحب صاحب باقی تمام، اور بالخصوص کے ساتھ صاحب کے مجلس سے آج سید نصرت علی رضوی صاحب اپنے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے سب کی سورہ فاتحہ کی کلاس کی جاتی ایک دفعہ تمام مومنین کے لیے جن کی گھروں میں اولاد نہیں ہے، نرینہ نہیں ہے یا مسئلہ اولاد ہے ہی نہیں، ان سب کے صاحب اولاد ہونے کے لیے، جن کے اولادیں نرینہ ان کا اولاد نرینہ ہونے کے لیے، بالخاص جن نے میرا اپنے دعائیں لگا رکھی ان سب کے صاحب اولاد ہونے کے لیے صلوات پڑھنے بولیں گے۔ کل پرسوں دعا منگوائی تھی آپ بزرگان سے، تمام بیماروں بالخصوص برادر سید مرزا کانی صاحب قبلہ موسوی صاحب اور جنہوں نے آپ کے صرف آپ کی توجہ کے لیے چند اشعار خلوص کی روشنائی لے کر بدید در حسین لکھنا، خلوص کی روشنائی لے کر بدید در حسین لکھنا، تم ایسے کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین، خلوص کی روشنائی لے کر بدید در حسین لکھنا، تم ایسے کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، اور حروف خوشبو کے چشمے بن کر تمہارے سینے پہ کھل اٹھیں گے، حروف خوشبو کے چشمے بن کر تمہارے سینے پہ کھل اٹھیں گے، تم ایسے کرنا کہ اپنے ہونٹوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا، اور تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تمہارے تاریک منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر، تم ایسے کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین، اور کشید کر کے گلاب کا رس فضا میں بے ہم چھڑکنا اس کو، کشید کر کے گلاب کا رس فضا میں بے ہم چھڑکنا اس کو، پھر اس سنہری فضا پہ تم روشنی کا پہ کر حسین لکھنا، اور وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں، وہ برچھیاں وہ چمکتے خنجر وہ تپتے صحرا پکارتے ہیں، تم ایسا کرنا کہ کربلا کے بدن پہ جا کر حسین لکھنا، اور اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، جہاں شہیدوں کے نام لکھو تو سب سے اوپر حسین، بہت بڑی قربانی ہے مظلوم کربلا کی، اگر نہ ہوتی یہ قربانی واقعی نہ نام خدا باقی رہتا نہ نام پیغمبر خدا باقی رہتا، یہ مظلوم کربلا کی عظیم قربانی اور ثانی زہرا کے خطبات کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہم تک اس حالت پہنچو۔ صلاۃ پڑھنے بلند آواز سے عرض کیا تھا کہ کائنات انتہائی وسیع و عریض کائنات ہے، اور کائنات کی ہر چیز نہ صرف یہ کہ باہدف ہے بلکہ ساتھ ساتھ باشعور بھی ہے، کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح و تقدیس سے مصروف ہے، اور اس کائنات میں جو انسان کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے پوری کائنات انسان کے لیے خلق کی اور انسان کو اپنے لیے خلق کی ہے، انسان کتنی عظیم ہستی ہے، اور یہیں پر مولا کرام کے ارشاد گرامی یاد آ رہا ہے، شعر کی شکل میں فرمایا کہ انسان تو کیا ہے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، عجیب واقعی شعر ہے مولا کا، اور اسی مولا کے فرمان سے الہام لیتے ہوئے ہمارے جو علماء اخلاق ہیں اور عرفاء ہیں وہ یہ غالباً یہی سے الہام لیتے ہیں کہ مولا کیا فرماتے ہیں، اے انسان کیا تو یہ سمجھتے ہے تو چھوٹا سا ذرا ہے کائنات کا، نہیں بلکہ وفیک انت والعالم الاکبر، تیرے اندر جو کائنات پوشیدہ یہ عالم اکبر ہے، اور اس شعر میں اسی سے الہام لیتے ہوئے ہمارے بزرگ عرفاء اور علماء اخلاق کے مدرسین فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو عالم اصغر کا نام دیتے ہیں اور انسان کو عالم اکبر کا نام دیتے ہیں، یہ اتنی جو چاندر پیدا کی کتنی وسیع اس کائنات ہے، اس پوری کائنات کو تمام تر وسعتوں کے باوجود اس سے کہتے ہیں یہ عالم اصغر ہے، اور جو کائنات انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے اسے عالم اکبر کہا جاتا ہے۔
یہاں سے دیکھیں انسان کتنی عظیم. تو پوری کائنات انسان کے لیے، خود انسان کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ خدا کا عبد بننے کے لیے، خود خدا کے لیے. اب سوال یہ انسان کیسے، ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہر انسان کے مقام نہیں ہے. انسان کیسے بنے گا؟ چند چیزیں عرض کی تھی، وہ چند چیز میسر ہوں گی تو یہی زندہ مخلوق انسان بن جائے گی، اور وہ چند چیز میسر نہ آئیں تو یہ زندہ مخلوق کا بدترین حیوان بن جائے گی، لیکن انسان نہیں بن پائے گی. اور پھر عرض کیا تھا کہ اس انسان کو جو سب سے بڑی نعمت اس خدا نے عطا کی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے، جو خدا نے بن مانگے عطا کی ہے. اس زندگی دو نمایاں خصوصیات ہیں. زندگی نام ہے سانسوں کا اور دنوں کا. اس کی دو نمایاں خصوصیات ہیں. پہلی بات، زندگی محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. دوسری، نامعلوم ہے، معلوم نہیں ہے. اب سوال یہ زندگی کیوں دی ہے؟ خود اسی بنانے والے، دینے والے سے پوچھے پروردگار زندگی کیوں عطا کی. ایک آیت کل عرض کی تھی کہ خدا فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو نعمت حیات اس لیے دی ہے کہ زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی 50 60 100 سالوں میں کیا بن جائیں؟ میرے عبد بن جائیں. اس لیے میں نے حیات دی ہے. اور ایک دوسری آیت کریمہ جو سورہ ملک کی آیت ہے، اس میں خدا فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو خلق فرمایا ہے. کیوں خلق فرمایا ہے؟ موت کیوں دی ہے؟ حیات کیوں دی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں حسن عمل کا کون کرتا ہے. ماشاءاللہ، تمہیں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. خدا کے الفاظ ہیں، کسی عام ادیب کے الفاظ نہیں ہیں. خدا کا ایک ایک لفظ ظاہر خداوند متعال کے الفاظ ہیں. نہیں فرمایا یہ آزمائے کہ تم میں کثرت عمل کون کرتا ہے، زیادہ عمل کون کرتا ہے. فرمایا بلکہ آزمائے لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھیں تم میں بہترین عمل کرنے والا کون. ہو سکتا ہے شخص شب روز میں نہ صرف 17 رکعت واجب نماز بلکہ ہو سکتا ہے 1000 رکعت نماز پڑھتا رہتا، لیکن اس کی وہ 1000 رکعت اس کے منہ پر مہر دی جاتی ہوں، لیکن اس کے بدلے میں کوئی ایسا شخص بھی صرف 17 رکعت واجب نماز پڑھے لیکن وہ 17 رکعت اس کے کمال تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. لہذا حسن عمل معیار نہیں بلکہ کثرت عمل معیار، بلکہ کیا معیار ہے؟ حسن عمل معیار ہے. کمیت معیار نہیں بلکہ کیا معیار ہے؟ کیفیت معیار ہے. اب حسن عمل کا معیار کیا ہے؟ کون بتائے گا حسن عمل کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ خود خدا تعالیٰ بتائے گا. خدا بتائے گا کہ کون سا عمل جو ہے وہ حسن عمل کا مصداق ہے اور کون سا عمل صرف کثرت عمل کا مصداق ہے لیکن حسن عمل کا مصداق نہیں ہے. خود خدا بتائے گا. تو یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں تم میں کون جو ہے وہ زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، نہ کہ زیادہ عمل کرتا ہے. کون حسن عمل انجام دیتا ہے، اچھے عمل انجام دیتا ہے، نہیں یہ کثیر عمل انجام دیتا ہے. کون بتائے گا؟ خود خدا تعالیٰ کی ذات بتائے گی. کیسے بتائے گی؟ جیسے باقی ساری باتیں بتائیں گی ویسے یہ بھی بتائے گی. اپنی کتابوں میں بتائے گی، اپنے معصوم رہنما کے ذریعے بتائے گی. وہ یہ بتائیں گے کہ نیک عمل کا اور اچھے عمل کا معیار کیا ہے اور کثرت عمل کسے کہا ہے. سلام پڑھ کے بلند آواز شاید بعد میں یہ بات بھولنا، جیسے یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، شاید پہلے کی دفعہ آپ یقین پہلے بات علماء کرام میں باقی ساتھی سن چکے ہوں گے اور میں بھی 2 دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کیا کہ حسن عمل کا معیار کیا ہے خود خدا بتائے گا. جب اس نے خلق کیا حسن عمل آزمانے کے لیے تو بتائے گا کون؟ خود خدا بتائے گا اچھا عمل کون سا ہے اور محض کثیر عمل کون سا ہے. جب ابتدائی خلقت میں حضرت آدم علیہ السلام خدا خلق فرما رہا تھا اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا تو شیطان نے 2 باتیں کی تھی. ایک بات خود قرآن کریم نے نقل کی اور ایک بات روایات موجود ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ پروردگار اگر تو مجھے آج کا سجدہ معاف کر دے، آج کا سجدہ معاف کر دے، میں قیامت تک تیری ایسی پرستش کروں گا جس سے اولین و آخرین دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے. تو خدا نے فرمایا اے شیطان تو یہ سمجھ رہا ہے مجھے تیرے اعمال کی ضرورت ہے، یعنی کثرت عمل سمجھے کثرت عمل کی ضرورت ہے. نہیں بلکہ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید. اگر میری عبادت کرنا ہے تو ویسے کرنا ہوگی جیسے میں چاہتا ہوں، نہ ویسے جیسے تیرا جی چاہتا ہے. یعنی اگر میری منشا کے مطابق کرے گا تو حسن عمل کہلائے گا. اگر اپنے دل کی بات مان کے عمل کرتا رہے گا تو عمل کثیر تو ہوگا لیکن اسے حسن عمل نہیں کہا جائے گا.
تو بس معیار کیا ہے؟ جیسے خدا نے فرمایا ہے. خدا نے کیسے فرمایا ہے؟ خود خدا کتاب بتائے گی، اور اس خدا کی کتاب کی تفسیر کرنے والے انبیاء بتائیں گے، معصومین بتائیں گے کہ حسن عمل کا معیار کیا ہے، کون سا عمل حسن عمل کہلائے گا اور کون سا محض کثرت عمل کا معیار مصداق قرار پائے گا، لیکن حسن عمل کا مصداق قرار نہیں پائے گا. صلوات پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد. تو بس خدا نے زندگی کس لیے دی ہے؟ بندگی کے لیے دی ہے. یہ بڑا معروف اردو میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر زندگی واقعی خدا کی بندگی میں گزر رہی ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت انسان کے لیے. اور خدا نے خاص طور بے بندگی ہے اگر زندگی، لیکن بندگی اس میں نہیں ہے تو اس سوائے شرمندگی کے اور خجالت کے اور مجھ سے حاصل نہیں ہوگا. زندگی بے بندگی شرمندگی. آپ دیکھیں خدا نے زندگی کس لیے دی ہے؟ عبادت کے لیے دی ہے. خود عبادت کس لیے کریں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. خدا نے زندگی دے دی مجھے اور آپ کس کے لیے دے دیے؟ عبادت کے لیے دی ہے. خود عبادت کس لیے کریں؟ آخر خدا کی ہماری بات کا محتاج ہے. عبادت کیوں کریں؟ اس کے بعد خود قرآن کریم دے رہا ہے. سورہ بقرہ کی 20ویں آیت میں خدا فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے والے انسانوں کو بھی خالق ہے. کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. تو بس زندگی کیوں دی ہے؟ تاکہ بات کریں. عبادت کس لیے کریں؟ تاکہ آپ بن جائیں متقی بن جائیں. حقیقت یہ ہے تمام عبادات اس میں کلی خدا نے فرما دیا ہے کہ عبادت کس لیے کرو؟ تاکہ متقی بن جاؤ. اور اس کے علاوہ فیض اور بعض عبادات کے سلسلے میں آیات میں بھی ہے، روایت میں بھی ہے کہ فلاں عبادت کیوں کریں؟ تاکہ متقی بن جائیں. ان میں سے ایک ہے خود قرآن کریم میں ہے جو روزے سے متعلق خدا کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں واجب کیا گیا روزہ رکھنا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو جتنی عبادات ہیں چاہے انفرادی عبادات ہو یا اجتماعی عبادات، سب کا فلسفہ ایک ہی چیز ہے کہ انسان متقی بن جائے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان واجبات کو ادا کرتے رہے، محرمات سے پرہیز کرتے رہے. یہ سادہ لفظوں میں یعنی اگر ہر انسان یہ دیکھے کہ واجبات کو ادا کر رہا ہے اور محرمات سے پرہیز کر رہا ہے، یہ شخص متقی ہے. یہ نہیں بس اسی کو کبھی گناہ سرزاد نہیں ہوتے، کبھی کو واجب چھوٹتا نہیں ہے، کبھی کو حرام اس سے سرزاد نہیں ہوتے. قرآن کریم کی بہت ساری اور آیات ہیں جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں. اب میں وہ آیات پڑھنے کے وقت چل کسی اور پرسن میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں کہ وہ لوگ حتیٰ کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ متقین کی صفات میں ذکر کر رہے خدا. پہلے متقین کا ذکر ہے اور متقین کی صفات میں خدا یہ بیان فرما رہے ہیں متقی وہ لوگ ہیں الذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر زنا جیسا برا عمل بھی کر بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خدا کو یاد کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ حتیٰ گناہان کبیرہ اگر انسان کر بھی لیتا ہے اسے تقویٰ کی سرحد سے باہر نہیں نکالتے. انسان تقویٰ کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا ہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ منافی جیسا کام بھی انجام اس سے اگر دے بیٹھے وہ تقویٰ سے باہر نہیں نکلتا ہے. بشرطے کہ فوراً گناہ کرنے کے بعد خدا کو یاد کرے اور استغفار کر دے. اگر توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے اور خدا کی طرف لوٹ آتا ہے اور اپنے گناہ پر پشیمان ہو بیٹھتا ہے، چاہے منافی جیسے کام اتنا بڑا گناہ کبیرہ بھی کیوں نہ سزا ہو چکو، پھر وہ شخص متقی ضرور رہے گا، تقویٰ کی سرحد سے باہر نہیں نکلے گا. اور یہ حقیقت ہے ایک بہت بڑا خدا کا احسان ہے ہمارے مجھ جیسے گناہگار کے اوپر کہ بس وقت سمجھتا ہے اور ہمیں بس وقت کہا بھی جاتا ہے کہ متقی صرف وہی ہے جو مکمل طور پر واجبات کی پابندی کرتا رہتا ہو، حرام کاموں سے پرہیز کرتا رہتا ہو. تو مجھ جیسے افراد پریشان ہو جاتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زندگی بھر نہ کسی واجب کو ترک کرے نہ کسی حرام کے نزدیک جائے، جبکہ شب روز میں کئی حرام جو ہیں مجھ جیسے افراد کی زبان سے انجام پاتے رہتے ہیں. غیبت تو ہر نقل محفل غیبت سے انسان بچ نہیں سکتا ہے. تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر میں تو متقی نہیں ہوں، جبکہ جتنے آخرت کے جتنے درجات ہیں سب کس کے لیے ہیں؟ متقین کے لیے ہیں. تو یہ آیت انسان کو سہارا دیتی ہے کہ انسان تو پریشان نہ ہو. اگر دن میں حتی بعض روایات میں ہے اگر 40 کے لفظ اس میں بعض روایات میں اگر 40 گناہان کبیرہ بھی انسان ہر روز انجام دے بیٹھتا ہے، اگر پھر بھی توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے، وہ تقویٰ کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا. تو یہ اس طرح کی روایات اور اس طرح کی آیات مجھ جیسے گناہگاروں کو سہارا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے. واقعی اگر گناہ سرزد ہو رہے ہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ انسان توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے. یہی وجہ ہے کہ کتنا کہا کتنی تاکید کی گئی ہے کہ جب انسان رات کو بستر پر جائے اس سے سونے سے پہلے حساب کرے آج کے دن میں نے کون کون سے واجبات انجام دیے ہیں، کون کون سے واجبات مجھ سے چھوٹ گئے ہیں.
اگر خدا نہ خاصا کوئی چھوٹ گئے اس کے بارے میں استغفار کرے، توبہ کرے، کل اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے. خدا نہ خاصا کوئی حرام اس کا انجام پا گیا ہے تو استغفار کرے، توبہ کرے. سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئے، بغیر توبہ کے نہ سوئے. سب کس لیے ہے؟ اس لیے کہ انسان خدا نہ خاصا تقوی کے دائرے سے باہر نہ چلے. سوال پڑھنے بلند آواز سے. ہماری زندگی کس لیے دی ہے؟ تاکہ انسان متقی بن جائے، تاکہ عبادت کرے. بندگی کس لیے کرے؟ تاکہ انسان کا تقوی کی دولت پیدا ہو جائے. اب ایک اور سوال کہ پروردگار عالم نے جو زندگی دی ہے، یہ زندگی کتنی قیمتی ہے؟ کتنی قیمتی ہے یہ زندگی؟ بس واقعی یقین کر لیں، انسان حقیقت یہ ہے. ہماری مثال، میں اپنی مثال آپ کو مثال نہیں دیتا. مجھ جیسے افراد کی مثال ایسے ہے جیسے جن کے ہاتھ میں قیمتی جواہر ہوں، قیمتی جواہر ہو، درہم و دینار ہو، سونا چاندی ہو، انہیں لے کر اپنے پاس بیٹھو، سامنے نہر گزر رہی ہو، دریا گزر ہو، اور ایک ایک کو اٹھا کر دریا میں پھینک رہا ہو. ایسی واقعی ہماری مثال ہے. مجھ جیسے افراد کی مثال کہ قیمتی جواہر اس کے پاس ہو، درہم و دینار اس کے پاس ہو، لال و زمرد اس کے پاس ہو، اور وہ کیا کر رہا ہو؟ دریا کنارے بیٹھ کر ایک ایک کو دریا میں بہا رہا ہو. اس سے بڑا پاگل شخص بھلا اور کون ہوگا؟ یہ قیمتی جواہر اس کے ہاتھ میں کس میں پھینک رہا ہے؟ دریا میں پھینک رہا ہے. زندگی سے کہیں قیمتی ہے. چند دن پہلے تشبیہ دی تھی کہ زندگی کا ہر دن جو گزر رہا ہے یہ ماضی کے سمندر میں جا رہا ہے، دوبارہ زندگی دریا میں واپس آنے والا نہیں ہے. آج جو سورج طلوع غروب ہو گیا، اگر مجھے قیامت تک زندگی مل جائے، یہ سورج دوبارہ میں زندگی واپس لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. کل کا سورج نیا سورج ہوگا، کل کا دن نیا دن ہوگا. لہذا انسان دیکھے کہ اس کی زندگی کتنی قیمتی زندگی ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے افراد کی مثال دے رہا ہوں کہ شب روز گزر رہے ہیں، لمحہ لمحہ بیت رہا ہے، لمحہ لمحہ پوچھ رہا ہے. اتنے بیتے لمحوں میں کچھ پایا بھی یا کھویا بھی، کہ واقعی شب روز گزر رہے ہیں. اور یہاں پر یہ حدیث بھی یاد آ گئی، بعد میں شاید یاد نہ رہے. معصوم فرماتے ہیں بقیت عمر المرء ما لہا ثمن، کہ انسان کی باقی ماندہ زندگی کی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی. پہلی بات یہ آج کی زندگی محدود ہے، اسے نہ معلوم ہے، نہیں معلوم ہے یہاں سے اٹھوں اگر سانس آئے یا نہ آئے. لہذا معصوم فرماتے ہیں بقیت عمر المرء ما لہا ثمن، انسان کی باقی ماندہ زندگی کی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی ہے. یدرک بہا ما فات و یحیی بہا ما مات، اس لیے کسی باقی ماندہ زندگی میں ہی انسان گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر سکتا ہے. جو اب تک کوتاہی ہو چکی ہیں ان تلافی کب کر سکتا ہے؟ باقی ماندہ زندگی میں کر سکتا ہے. جیسے خدا نہ خاصا انسان اور خواب غفلت میں پڑا رہے، بیدار ہی نہ ہو، تلافی ہی نہ کرے، تو پھر وہ وقت آئے گا. اس پر قرآن کریم فرما رہے حتی اذا جاء احدهم الموت. دیکھیں زندگی کتنی قیمتی ہے. سورہ مومنون کا بنایا خدا فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی ایک پاس موت آئے گی تو کیا کہیں گے؟ قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار ہمیں کچھ دیر کے لیے دنیا میں لوٹا دے تاکہ جو نیک اعمال نہیں کر سکتا انہیں جا کر انجام دے دو. یہ موت کے وقت جو غیر مومن ہے وہ تو آرزو کریں گے حصے کی، کہیں پروردگار دنیا میں لوٹا دے، چونکہ جب سامنے عذاب نظر آ رہا ہوگا کہ خدایا میں کچھ لمحوں کے لیے دنیا میں لوٹا دے تاکہ ایک دفعہ کلمہ ایمان اپنی زبان پر جاری کر کے ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں. لیکن جو وہ جیسے گناہ گار ہوں گے وہ بھی یہ کہیں گے پروردگار ہمیں کچھ دیر کے لیے دنیا میں لوٹا دے تاکہ جو واجبات انجام نہیں دے سکا تھا ان کو انجام دے لوں، اور جو محرمات انجام دے چکا ہوں ان سے توبہ استغفار کر لوں. آواز قدرت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب توبہ کا وقت نہیں، آپ پشیمانی کے وقت نہیں ہے، آپ قیامت تک انسان عالم برزخ میں رہے گا. تو لہذا دیکھیں موت کے وقت اگر انسان پوری کائنات کا مالک کیوں نہ ہو تو ایک لمحہ توبہ کے لیے، استغفار کے لیے یا صاحب ایمان ہونے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا تب اسے ایک لمحہ میسر آ جائے گا. اور دیکھیں زندگی کتنی قیمتی. لہذا واقعی انسان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں انسان حساب کرے، یہ شب و روز گزر رہے ہیں. آج کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن چونکہ بن مانگی عطا ہوئی ہے اسی قدر و قیمت نہیں ہے. انسان درہم و دینار کماتا ہے، چونکہ زحمت کر کے کماتا ہے، مشقت کر کماتا ہے، کتنی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. حتی راہ خدا میں بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا دور کی بات ہے. راہ خدا میں کتنی احتیاط سے خرچ کرتا ہے، ہر وہ 50-60 تومان زیادہ صدقہ نہیں دیتے. بطور مثال چونکہ سمجھتا ہے میں نے خود اپنی محنت سے کمائی ہے، لیکن چونکہ زندگی کی عظیم نعمت بن مانگے خدا نے عطا کی ہے اسی قدر و قیمت ہی نہیں. کتنی قیمتی ہے. ایک تھوڑی سی اپنی بات وضاحت کے لیے اور تھوڑا مزید وضاحت سے ایک بات مثال آپ کو دیکھیں. آپ ایک دکاندار کو دیکھیں،
یہ بات آپ چینل پہ عرض کیے تھا، بعض باتیں علماء کے لیے عرض کی، پہلے بار عرض کر رہا ہوں، آپ کوئی نئی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اور تذکر بھی ہے تو میرے اپنے لیے ہے، لیکن چونکہ ہو سکتی ہے مجالس بعض عام عموماً بھی سنے، دوسری باتوں میں اضافی وضاحت کرنا پڑ رہی ہے، آپ سے دوبارہ معذرت چاہتے ہوئے ایک چھوٹی سی مثال، ایک دکاندار کو دیکھیں، ایک دکاندار فرض کریں بازار میں گیا، منڈی میں گیا ہے، 1000 روپے کی سبزی لے کر آیا ہے، صبح سے لے کر رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 روپے کی سبزی لے کر آیا ہے، سارا دن جب سبزی بیچتا رہے گا ساتھ ہی کاغذ میں لکھتا رہے گا، مثلاً پالک کتنے کی بکی ہے، پیاز کتنے کی بکی ہے، فلاں کتنے کی بکی ہے، پھر رات کو بیٹھ کر حساب کرے گا، میں نے 1000 روپے کی سبزی خریدی تھی، اگر 1000 میں ہی بکی ہے سمجھے گا مجھے نقصان ہوا ہے، کیونکہ فائدہ نہ ہونا نقصان، اور اگر 1000 روپے کی سبزی خرید کر آئے اور 2000 یا 1500 بکی کی سبزی میں فائدہ نہیں کیا، اور اگر فرض کریں اس نے 1000 کی سبزی کس سے بیچی ہے، 800 میں بکی ہے اس کی، تو کیا سمجھ مجھے بہت زیادہ خسارہ ہوا ہے، اگلے دن کیا کرے گا، تلافی کرنے کی کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو جب ایک 1000 روپے کی سبزی فروش ہر روز اپنا حساب کرتا ہے اور دیکھتا ہے مجھے خسارہ ہو رہا ہے کہ نفع ہو رہا ہے، تو کیا زندگی 1000 روپے کی سبزی کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے؟ جو زندگی جو اتنی عظیم نعمت ہے واقعی، اور ایک دفعہ ملی دوبارہ ملنے والی بھی نہیں، کہ 1000 روپے کی سبزی کے برابر بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے کہ انسان رات کو بستر پر جانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے حساب کر لے، آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے میں نے نیکیاں کی ہیں، اگر نیک کام کیے ہیں خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ انجام دیے خدا سے استغفار کرے، اور استغفار کرنے کے بعد بستر استراحت پر جائے۔ ہمارے بزرگان کے شیور رہا ہے، بعض بزرگ علماء کے شیور رہا ہے کہ اپنے پاس کاغذ قلم رکھتے تھے، دن میں شب روز دن کو سارا لکھتے رہتے تھے، مثلا نیک کام کون سے کیے، برا کام کون سے کیے، غیبت کیا کیے، غیبت سنی کیا، فلاں فلاں سارے لکھتے رہتے تھے، لیکن جب رات کو بستر پر جانے لگتے تھے سارے حساب کرتے تھے۔ کتنی زیادہ اس سوال سے روایت موجود ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ یہ روایت آپ کی ترجمہ کروں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا حساب نہیں کرتا ہے، واقعی دقیق انسان کو حساب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال زندگی انتہائی قیمتی ہے، واقعی ایک دفعہ ملی ہے دوبارہ ملنے والی بھی نہیں ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ آخر ہم کیا کریں کہ یہ ہماری حیات طیبہ بن جائے، آخر کیا کریں، واقعی کون سے ایسا کارنامہ انجام دیں، کون سی روش اپنی زندگی میں اپنائیں، کن اصولوں پر چلیں کہ ہماری زندگی طیبہ بن جائے، پاکیزہ زندگی بن جائے، ایسی زندگی بن جائے جس میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اطمینان ہو، سکون ہو۔ اور اس سوال کا جواب خود قرآن کریم میں ہی آیت دے رہی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 خدا فرما رہے من عمل صالحا، جو شخص بھی عمل صالح انجام دے، نیک اعمال انجام دے، مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے، بشرط کہ مومن ہو۔ اگر مومن اعمال صالح انجام دے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کر دیں گے۔ تو دو چیزیں چاہیے حیات طیبہ کے لیے، ایک چیز کون سی کہ انسان مومن ہو، دل میں اس کے باطن میں ایمان کی کندیلیں روشن ہوں، اور دوسری بات اس ایمان کا اثر اس کے آواز اور جوارے سے ظاہر ہو، نیک عمل انجام دے، ہمارے صالح انجام دے۔ اگر یہ دونوں کام کر لے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، ایسی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آسانی ہی آسانی ہوگی، سہولیات ہی سہولیات ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ایسی جزا عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ان کے اعمال سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ اب اسی آیت مختصراً عرض کر دوں، حیات طیبہ کیا ہے؟ تفسیر مختلف اقوال حیات طیبہ کے بارے میں موجود ہیں۔ حیات طیبہ مثلا رزق حلال ہے، قناعت ہے، روزمرہ کا رزق ہے، عبادت ہے رزق حلال کے ساتھ ہے، اطاعت خدا کی، اطاعت کی توفیقات ہیں، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں روایت کی روشنی میں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ سب جو ہیں حیات طیبہ صرف انہی کے نام نہیں ہے، بلکہ حیات طیبہ ان کو بھی شامل ہے اور ان کا کچھ اور چیزوں کو بھی شامل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حیات طیبہ یہ ہے کہ انسان کو ایسی زندگی خدا میسر کرے جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، سکون دل انسان کو خدا عطا فرمائے گا، اس کا نام حیات طیبہ ہے۔ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی الجھن نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ایسی حیات جو خدا انسان کو عطا فرمائے گا، اس حیات کا نام حیات طیبہ ہے۔ اور پھر فرماتے چونکہ حیات طیبہ کا ذکر پہلے اور بعد میں یہ آیت فرما رہی کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجر کا تعلق آخرت سے ہے اور حیات طیبہ کا تعلق خود اسی زندگی سے ہے، اس دنیا کی زندگی سے ہے۔
بس خدا کیا کرے گا؟ ان دو چیزوں کے نتیجے میں دنیا میں حیات طیبہ انسان کو عطا فرمائے گا اور آخرت میں کیا عطا فرمائے گا؟ ایسی جزا عطا فرمائے گا جو دنیا کے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی. تو بس دو چیز ضروری ہیں، ایک کون سی؟ ایمان، اور دوسرا اعمال صالح. آپ خود علماء کرام ہیں، میں بعض مومنین کی عرض کر رہا ہوں، آپ قرآن کریم میں دیکھیں جگہ جگہ دونوں چیزوں کو باہم ذکر آ رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں پر ایمان کا ذکر ہے ساتھ ساتھ اعمال صالح کا ذکر ہے. جن میں ایک سورہ عصر ہے. خدا کیا فرماتے ہیں؟ میں جس ترجمہ کروں، خدا فرماتے ہیں والعصر، عصر کی قسم، ہر انسان خسارے میں ہے. عصر کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال لکھے اور اس سے ایک قول یہ ہے عصر سے مراد ایام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. ایک قول یہ بھی ہے کہ امام زمانہ قسم. امام زمانہ کیا ہے؟ عصر یعنی نچوڑ، خلاصہ. کہ امام زمانہ کیا ہے؟ تمام انبیاء اور تمام اوصیاء کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. سب کی تمام صفات کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ آخری امام کے اندر پائی جاتی ہیں. سب کی تعلیمات خلاصہ کس کے اندر ہے؟ آخری امام کے اندر ہے. تمام انبیاء اور اوصیاء کے اہداف کو پورا کون کرے گا؟ آ کر آخری امام پورے کریں گے. لہذا اس میں یہ قول بھی ہے کہ ہمیں زمانہ قسم، ہر انسان کیا ہے؟ خسارے میں. مگر وہ انسان خسارے سے بچ سکتے ہیں جو کیا کرے؟ ایمان لے کر آئے اور پھر ساتھ اعمال صالح انجام دے. اس سے کیا ہوگا؟ خود سازی ہوگی. خود سازی کافی نہیں ہے، یہ خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، ساتھ دیگر سازی بھی ضروری ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خود بھی نیک بنے، ساتھ دوسروں کو بھی نیک بنائے. تو خسارے سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور اعمال صالح انفرادی، یعنی خود سازی کے لیے، اپنی ذاتی خود سازی کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے. اور صرف یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ دوسری چیز ضروری ہے، خود بھی نیک بنو، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیک بناؤ. کتنی قرآن کریم کی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، بیوی بچوں کو بچاؤ، دوست احباب کو بچاؤ، گرد و نواح کے مومنین کو بچاؤ، ہمسایوں کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. تو بس میں آپ سب تمام انسان خسارے سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح انجام نہ دیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق بات کی طرف دعوت نہ دیں. وہی چیز جس کے بارے میں مظلوم کربلا نے فرمایا تھا، میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اریدو ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں دوسروں کو بھی امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. یہ مظلوم کربلا کا یہ جو درس ملتے کربلا سے، ان میں سے ایک درس یہی ہے کہ مظلوم کربلا کس لیے نکلے تھے؟ تاکہ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. معروف اور منکر کا معیار کیا ہے؟ آپ سورہ زیارت علی یاسین پڑھتے ہیں، اے اہل بیت پیغمبر والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ. اے اہل بیت پیغمبر، معروف وہ ہے جس کا آپ حکم دیں، منکر وہ ہے جس سے آپ روکیں. یہ معیار ہے. ہر وہ عمل معروف ہے جس کا اہل بیت نے حکم دیا ہے، اور وہ ہر عمل منکر ہے جس سے اہل بیت نے روکا ہے. یہ جانے شیخ جی، مجھے اپنی مناظر دو شعر جو چند نے پہلے عرض کی تھی جناب سید کے بارے میں کہ مقاموں منزلت کی کیا عطا زہرا نے پائی ہے، اٹھے تعظیم کو صدقے میں جس کے کل خدائی ہے، اور میرے ناقص گما میں اس سے بڑھ کر یہ بڑائی ہے، نہ ہوتی گر نہ ہوتے وہ سب جن کے خدائی. اس میں آگے چل کے دو اشعار آتے تھے جو اسی حوالے سے مربوط ہیں کہ نیکی اور برائی کا معیار کیا ہے کہ جناب شیخ کی منطق میں دونوں ہیں رضی اللہ. توجہ فرمائیے گا، جناب شیخ کی منطق میں دونوں ہیں رضی اللہ. لٹے ہیں جو لٹیرے بھی دہائی ہے دہائی ہے. اور معیار کیا ہے اچھائی برائی کا؟ یہ جانے شیخ جی کیا خوب و بد ہے ہم تو یہ جانے. اچھائی کیا ہے برائی ہے، ایک بڑی تفصیلی بحث ہے نا، آپ بڑی بڑی کتابوں کو پڑھنا پڑیں گی. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. صرف ایک جملے میں آپ سمجھ کرنا چاہتا ہوں ایک شعر مصرے میں کہ کیا ہے معیار کیا ہے کہ جانے شیخ جی کیا خوب و بد ہے ہم تو یہ جانے، نہ ہو گر الفت زہرا تو نیکی بھی برائی ہے. جانے شیخ جی کیا خوب و بد ہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اچھائی کیا بری، ہم تو یہ معیار رکھتے ہیں اپنی نظروں میں کہ جانے شیخ جی کیا خوب و بد ہے ہم تو یہ جانے، نہ ہوگر الفت زہرا تو نیکی بھی برائی ہے. انسان 1000 نمازیں پڑھے، 1000 حجیں کرے، 1000 زکاتیں دے، جو کچھ کرتے رہے، اگر دل میں حب علی نہیں ہے، اگر بغض زہرا ہے، اسی کوئی بات نہیں بلکہ الٹا برائی ہے.
نہ ہوگر الفت زہرا تو نیکی بھی برائی ہے. آؤ روئیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آج 7 محرم الحرام کی شب ہے. جیسے برادر محترم فرما رہے تھے کل سے نہر فرات کنارے پہرے لگ جائیں گے. پہرے ہیں لائنوں کے دریا کے کنارے پر کونین کے وادی کو پانی نہ دیا جائے. عجیب واقعہ دشمنی ہے اہل بیت پیغمبر کے ساتھ. امت رسول کو مولا کائنات کے زمانے میں بھی معاویہ نے پانی بند کیا تھا, اور پھر جب مولا کائنات کے لشکر نے پانی پہ قبضہ کیے نا تو کس نے تجویز دی مولا آپ بھی اس کے لشکر پانی بند کر دیں. فرق کیا رہ جائے گا مجھ میں معاویہ کا. پانی ایسی چیز ہے دشمن پیے دوست بھی سب پیتے رہیں, میں پانی بند نہیں کروں گا. لیکن واہ اس امت رسول پر اس نے اہل بیت پیغمبر پر پانی تک کو بند کیا دیا تھا. وہ پانی جو حق مہر تھا جناب زہرا السلام علیہ, اسی پانی کو تک کو بند کر دیا اہل بیت پیغمبر پر. آج کی رات اس یتیم کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. اسے یتیم حسن کہا جاتا ہے. عجیب مظلومیت ہے باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی. باپ اتنے مظلوم ہیں اہل بیت پیغمبر میں اس حوالے سے واحد مظلوم ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کہ جن کے جنازے پر تیر برسائے, اور واحد فرد ہے اہل بیت پیغمبر میں سے جن کا جنازہ گھر واپس لوٹ کے آیا. بہنوں نے نکالے. بڑی مظلومیت ہے حسن مجتبی علیہ السلام کی. اسی مظلوم کے یتیم کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ جسے قاسم کہا جاتا ہے, سن صرف 13 سال کا ہے. جب عاشور کی شب کو مظلوم کربلا نے فرمایا نا اے میرے صاحب رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ, سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ, میں بیت اٹھاؤں وہاں پر سے, لیکن اتنے دور چلے جاؤ جب میں حل میں ناصر کے گاسا بلند کروں گا نا تو میری آواز نہ سننا. اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے. یہ سب صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. کہا جب مجھے قتل کر لیں گے نا کوئی تمہارے پیچھے نہیں آئے گا, سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ. ایک ایک صحابی نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. رسم دنیا ہے وہاں چھوٹے بچے مجلس کے آخر بیٹھتے, محفل کے آخر بیٹھتے ہیں. جناب قاسم چونکہ بچوں میں شمار ہوتے تھے نا آخر بیٹھے ہوئے تھے. جب سنا نا کہ چچا یہ فرمانے کل سارے مارے جائیں گے, پنجوں کے بال کھڑے ہوئے عرض کیا چچا جان کیا کل میں بھی مارا جاؤں گا, کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی؟ انہوں نے فرمایا یہاں بیٹا کا تو مارا, فرمایا بیٹا قاسم یہ بتا کئی فل قتل و اندک, تجھے شہادت کیسی لگتی ہے, قتل کیسا لگتا ہے, موت کیسی لگتی ہے؟ فرمایا یا امّے اے چچا جان مجھے آپ کے حق کی قسم ان القتل عندی احلى من العسل, آپ کے راستے میں شہید ہونا میرے دل شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. جب یہ سنا فرمایا قاسم بیٹا ہاں کل تو بھی شہید ہوگا, نہ فقط تو شہید ہوگا بلکہ تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا, وہ بھی شہید ہوگا. جب سنا نا جناب قاسم نے کہ میرے گہوارے میں سونے والا بھائی علی اصغر بھی مارا جائے گا تو عرض کے چچا جان کیا دشمن خیموں میں آ جائے گا, کیا دشمن خیموں میں آ کر میرے شہزادے کو مارے گا؟ فرمایا نہیں بیٹا دشمن خیمے میں نہیں آئے گا, بلکہ میں اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دشمن کے سامنے جاؤں گا, اس کے لیے پانی کا سوال کروں گا, لیکن دشمن پانی کی بجائے تیرے تیر سے شوبر سے سیراب کرے گا. جب یہ سنا نا آپ کی چوتھی ماں فرماتے ہیں جناب قاسم نے رونا شروع کر دیا. قاسم کا گریہ جب بلند ہوا پورے خیمے کو کوہرام بپا ہوگا, سب رونے لگے. یہ سن کر کہ سب تو شہید ہو گئی صحیح بلکہ 6 لاکھ شہید کا بھی مارا جائے گا. عاشور کا دن آیا جب بنی ہاشم کے نوجوان شہید ہونے لگے تو جناب قاسم آگے آتے ہیں, عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے بھی اجازت دیں میں بھی آپ پر جان نچھاور کروں. مولا فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹا انتا من اخیک علامہ,
तू मेरे भाई की अलामत है, तू मेरे भाई की निशानी है। मैं जब तुझे देखता हूँ मुझे अपने भाई हसन की याद आ जाती है। मैं कैसे तुझे इजाजत दे दूँ? उरीद तब का लिया तसल्ला बेग, मैं चाहता तू जिंदा रहे ताकि तुझे देख कर मुझे तसल्ली होती है कि मेरे भाई हसन की निशानी मेरे साथ है। आप जनाब कासिम मजबूर हैं, खैमों में जाते हैं तो माँ कहती बेटा अभी तक तू जिंदा फिर रहा है, अभी तक चचा भी जान निछावर नहीं की है। चचा के पास आते हैं, चचा कहते तू मेरे भाई की निशानी है, मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं? अब कासिम इसी कश्मकश में अचानक याद आता है कि जब मेरे बाबा जान ने शहादत से पहले मुझे एक तावीज दिया था और कहा था कासिम बेटा जब भी परेशानियों में घिर जाओ इस तावीज को खोलना, ये तावीज तुम्हारी परेशानी हल कर देगा। सोच इससे बड़ी परेशानी और क्या होगी? चाचा दुश्मनों के नारे में घिरे हुए हैं, मुझे लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तावीज को खोला, क्या लिखा हुआ था? कासिम बेटा एक वक्त आएगा जब मैदान करबला में तेरा चाचा दुश्मनों के दरमियान घिर जाएगा, उस वक्त मैं तो जिंदा नहीं होगा लेकिन तू सहरा करबला में होगा। ऐसा करना कि मैदान जंग में जाना और जाकर चचा को अपनी जान निछावर करना, और अगर चचा इजाजत न दे बार बार जाना, इसरार करना, अपने चचा से इजाजत लेना और उन पर अपनी जान निछावर करना। जब ये तावीज पढ़ा खुश हो गए, क्या मुझे चचा जरूर इजाजत दे देंगे। आज चचा के पास जब मजलूम करबला की नजर अपने भाई के रस्म खत पर पड़ी, अपने भाई की तहरीर पर पड़ी, अपने भाई की यादें ताज़ा हो गई, बेसाख्ता रोना शुरू कर दिया। इतने रोए अपने कासिम गले में बाहें डाल दी, कासिम भी बेहोश हो गए, मजलूम करबला भी बेहोश हो गए। जब होश आया फिर भी अपने भतीजे को इजाजत न दी। जनाब कासिम ने क्या किया? अपने चचा के हाथों के बोसे लेने शुरू कर दिए। फिर भी चचा ने इजाजत न दी, कदमों पे गिर पड़े, अपने चचा कदमों के बोसे लेने शुरू कर दिए। जब चचा ने देखा ना कासिम नाचार है और इसरार कर रहा है मैदान जंग में जाने पर, अपने कासिम से कहा चलो बेटा तुम्हें तैयार करता हूँ। कैसे तैयार किया? जनाब कासिम को ऐसे तैयार किया, जो बदन में पीराहन था उसने कफन की शक्ल दी, कफन की शक्ल दी जनाब कासिम की पीराहन को। जो अमामत सर पे था उसकी तहतुल हना की शक्ल से दी। इस अंदाज में तैयार किया, खुद शहजादे को उठाया और जीन पर बिठाया, कहा कासिम जाओ खुदा के हवाले। जब जनाब कासिम गए, जब जा रहे थे जनाब कासिम का चेहरा चौदहवीं की चांद की मानद चमक रहा था। दुश्मन भी कह रहा था अरे ये तो महापारा है, ये तो चांद का टुकड़ा है, जैसे चांद बदले की ओर से निकल कर आता है, ये चांद हमारी तरफ आ रहा है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जब कासिम आ रहे थे ना तो मेरे पास कासिम का जो कातिल है फुज़ैल इब्न मलऊन अज़दी, उसने कहा कि मैं इस शहजादे पर हमला करूंगा और इसकी माँ को इसके गम में रुलाऊंगा। हमीद कहते मैंने उससे कहा तुझे शर्म करना चाहिए, ये लश्कर इसके लिए काफी है, इतना खूबसूरत जवान है, अगर मुझ पर हमला करे मुझे कत्ल भी कर दे मैं इस शहजादे पर हाथ नहीं उठाऊंगा। आज जनाब कासिम हैदरी शजात के जौहर दिखाए, 35 मलऊनों को फिन्नार वसकर किया। आखिर में इस मलऊन ने छुप कर एक वार किया, वार कर चलना था सर पर कि जनाब कासिम का सर तो नहीं हुआ, शिगाफ्ता हुआ। जनाब कासिम ज़मीन पर न समझ सके, जमीन पर आए और कहा सलाम अलैकुम या माँ, चचा मेरा आखिरी सलाम हो, मैं ज़मीन से जमीन पर आ रहा हूँ। जब मज़लूम करबला ने अपने भतीजे की फरियाद सुनी, शेर की तरह यौकाब की तरह जनाब कासिम की तरफ आए, कातिल साथ ही खड़ा था, उस मलऊन पर हमला किया, उसका बाजू कोहनी से कटा, उस मलऊन ने फरियाद बुलंद की, उसकी फरियाद सुनकर लश्कर उसकी मदद के लिए आया। अब मक्तल में दोनों अल्फाज मिलते हैं, जब लश्कर आया ना मज़लूम करबला लश्कर के साथ लड़ने लगे, दोनों मक्तल में मिलती है रिवायात। एक रिवायत में ये है खुद उस कातिल का लाश पामाल हो गया। अब मक्तल में दूसरा ये जुमला मिलता है खुद जनाब कासिम की लाश घोड़ों को समतले पामाल हो गई। जब जंग खत्म हुई और गुबार छटा, मज़लूम करबला ने क्या देखा कि जनाब कासिम एड़ियां रगड़ रहे हैं। आखिरी सांस है जनाब कासिम के, आते हैं अपने चचा के अपने भतीजे के पास और फरमाते हैं बोदल कौम में कातलूक, कासिम खुदा उस कौम को कत्ल करे, अपनी रहमत से दूर करे जिसने तुझ जैसे जवानों को शहीद किया है। वखस्मुहुम यौमल क़ियामत जिद्दो को अवाबूक, और इस कौम पर खुदा लानत करे जिसका दुश्मन आखिरत में तेरा जद रसूल खुदा होंगे और तेरे बाप हसन मुश्तबा होंगे। जनाब कासिम के पास
بیٹھے اور ایک دکھ پر جملہ قاسم عذب اللہ لا امک، یہ قاسم تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے، جب تو اس سے بلائے تو تجھے جواب نہ دے سکے اور جب جواب دے تو ان کا جواب تجھے فائدہ نہ پہنچا سکے۔ جناب قاسم کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر وہاں پر لے گئے جہاں پر جناب علیہ السلام کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کا لاش کو رکھا اور یہ اشعار مظلوم کربلا کی زبان پر تھے۔ کیا اشعار؟ غریبون بعیدون عن دیارہم، یہ مسافر ہیں جو اپنے وطن سے دور ہیں، ان کی غربت کو دیکھ کر، ان کی مظلومیت کو دیکھ کر صحراؤں کے جانور بھی ان پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اور پھر مالک زبان پر اشعار تھے، بھلا کیسے ان کے مظلوموں پر آنکھیں آنسو بہائیں، اس لیے کہ دشمن کی تلواریں ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خدا، اور پھر یہ جملے آخر میں فرمائے، یہ وہ چاند کے ٹکڑے ہیں، یہ وہ 14ویں کے چاند ہیں جو گہلا گئے ہیں، جو بے نور ہو چکے ہیں، اور یہ وہ جوان ہیں جن کے جسم پھولوں جیسے تھے لیکن ہائے افسوس کربلا کی تربت میں مل کر ان کی پتیاں بکھر چکی ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔